أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا والطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الرشید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراة والانجیل فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ بزرگان محترم و نوجوانان عزیز، قرآن کریم کے سورۃ الاعراف کی ایک طویل آیت کا ایک اقتباس میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا کہ جس میں کامیاب لوگوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، جیسا کہ آخر کے الفاظ میں آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا اولئک هم المفلحون، وہ لوگ کامیاب ہیں۔ یہ کامیاب کون ہیں، اس کے لیے شروع سے دوبارہ غور کریں۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، کون لوگ کامیاب ہیں؟ جو اتباع کرتے ہیں اس نبی کا جو رسول نبی امی ہے اور جس کا ذکر توریت اور انجیل میں بھی موجود ہے۔ اس کے اتباع کے درجات کیا ہیں وہ آگے کی آیت میں بیان کیے جا رہے ہیں۔ فالذین آمنوا بہ، اس کے اتباع کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس نبی پر ایمان لاتے ہیں۔ وَعَزَّرُوهُ، اس نبی کا احترام کرتے ہیں۔ وَنَصَرُوهُ، اس نبی کی نصرت کرتے ہیں۔ وَاتَّبَعُوا النُّورُ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی پیروی کرتے ہیں جو اس نبی کے ساتھ نازل ہوا۔ ایک صلوات پڑھیں مل کے محمد وآلہ محمد۔ یہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ تو پیغمبر کا اتباع کرنے والے، اور پھر اتباع کے درجات بیان کر دیے گئے، اتباع کے مراحل کا ذکر کر دیا گیا کہ اس اتباع کا پہلا مرحلہ اس نبی پر ایمان لانا ہے۔ ایمان لانے کا کیا مطلب؟ کامیاب ہونے کے لیے پہلی شرط نبی پر ایمان لانا۔ ایمان لانا ویسا ایمان لانا جو ایمان لانے کا حق ہے۔ دیکھیے، کلمہ پڑھنا اور ہے، ایمان لانا اور ہے۔ جب تک کلمہ شعوری طور پر نہ پڑھا جائے اور کلمے کے تقاضے سے کلمہ پڑھنے والا واقف نہ ہو، اور کلمہ لب و دہن سے آگے بڑھ کے اس کے اعضاء و جوارح اور اس کے خون کے قطروں تک نہ پہنچ جائے، اس وقت تک یہ کلمہ زبان تک محدود رہتا ہے، ایمان نہیں بنتا۔ اور پہلا درجہ ہے ایمان لانا۔ دیکھیے، آج کا سب سے بڑا مسئلہ، مجھے زیادہ دیر گفتگو نہیں کرنی،
اس لیے کہ میرے بعد دوسرے خطیب بھی ہیں اور پھر نماز کا وقت آ جائے گا، اس سے پہلے جلوس کا سلسلہ بھی ہے، تو یقیناً میں اپنی حد میں رہ کر جتنا وقت مجھے دیا گیا اسی میں گفتگو کروں گا۔ دو چار پیغامات پہنچ جائیں اور ان میں سے کوئی بات ذہن میں رہ جائے تو وہی آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی نجات کے لیے کافی ہو جائے۔ ایک مرتبہ مل کے اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ دیکھیے انسان کی ایک کمزوری یہ ہے، بہت جلدی دو تین باتیں، انسان کی ایک کمزوری یہ ہے کہ یہ حیوان نقال ہے، اس کی پوری زندگی نقالی پر گزرتی ہے، یہ ایک قدم بھی بڑھا نہیں سکتا جب تک کسی ہم جنس کو عمل کرتے ہوئے نہ دیکھے، جب تک اس کے سامنے کوئی کامل نمونہ نہ ہو، جب تک اس کے سامنے کوئی پرفیکٹ رول ماڈل موجود نہ ہو۔ تو ہر قدم اس کا اٹھتا ہے کسی ہم جنس کو عمل کرتے ہوئے دیکھ کر۔ لہٰذا اگر اپنی زندگی میں اسے کسی کامیاب کے نقش قدم مل جائیں تو یہ خود بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ اگر اسے نقص سے بچنا ہے، اگر اسے پستی سے نکلنا ہے، اگر اسے یہ سفر بلندی کا طے کرنا ہے کہ یہ نقص سے کمال تک پہنچ جائے، پستی سے بلندی تک پہنچ جائے، سرا سے ثریا تک پہنچ جائے، فرش سے عرش کا سفر طے کر لے اور واقعاً انسان ناقص سے انسان کامل بن جائے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ اس کے سامنے کوئی نمونہ عمل موجود ہو۔ اور کیسا نمونہ عمل؟ میں ایک جملہ اور کہتا ہوں اپنے نوجوانوں کو متوجہ کرنے کے لیے تاکہ آپ میری طرف متوجہ ہو جائیں اور میں بات پہنچا سکوں۔ عزیزو یاد رکھیے گا، حیوان کو حیوان بنے رہنے کے لیے حیوانوں کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر جملہ دہراتا ہوں، حیوان کو حیوان بنے رہنے کے لیے حیوانوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن انسان کو انسان بنے رہنے کے لیے انسانوں کی ضرورت ہے۔ اگر اسے انسانی معاشرے سے الگ کر دیا جائے، جدا کر دیا جائے، تو یہ جو اس کے باطن میں کمال موجود ہے، جو اس کے اندر ایک چھپی ہوئی شخصیت ہے، جو اس کی شخصیت میں تعمیر کی صلاحیت ہے، وہ اپنی جگہ کے اوپر رک جائے گی۔ لہٰذا اسے ایک کامل نمونے کی ضرورت ہے، وہ مل جائے تو پھر اس کے بعد اب اس کے قدم کیسے آگے بڑھیں، اب یہ کیسے کمال تک پہنچے، وہی اس آیہ کریمہ کے اندر بیان کیا جا رہا ہے کہ جب اسے کامل کے نقش قدم مل جائیں۔ اب دیکھیے پہلی بات، کون کامل ہو؟ میں نے عرض کیا، پھر دہراؤں اس بات کو کہ کیا کسی ناکام کے نقش قدم پہ چلنے والا کامیاب ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ اگر ناکام کے نقش قدم پہ چلے گا تو ناکامی حصے میں آئے گی، کامیاب کے نقش قدم پہ چلے گا تو کامیاب ہوگا۔ تو اب پہلی شرط یہ ہے کہ جس کے نقش قدم پہ یہ اپنے قدم جمائے وہ خود کامیاب ہو۔ اب جب اپنے کامیاب تلاش کرنا شروع کیا کہ کون انسان ہے تو ذہن الجھ کے رہ گیا۔ کسی نے کہا دولت کامیابی، کسی نے کہا شہرت کامیابی، کسی نے کہا عزت کامیابی، کسی نے کہا اقتدار کامیابی، کسی نے کہا منصب کامیابی۔ دنیا میں کامیابی کے اتنے معیارات ملے کہ میرا ذہن الجھ گیا کہ ان میں واقعی کامیاب کون ہے کہ جس کے نقش قدم پہ قدم جما دیے جائیں۔ ذہن پریشان ہو گیا کہ آخر واقعی کامیاب کون؟ اب میں نے کہا دولت، شاید دولت کامیابی ہو۔ کیا دولت کامیابی ہے؟ دیکھیے دولت بذات خود نہ کامیابی کی دلیل ہے نہ ناکامی کی دلیل ہے۔ دولت کے ساتھ ایک شرط ہے، بلکہ صرف دولت کے ساتھ نہیں، مختصر وقت ہے لہذا سب کو چھوڑتے ہوئے ہر نعمت کے ساتھ، دولت ہو، عزت ہو، شہرت ہو، اولاد ہو، جتنی بھی نعمتیں، ان سب کے ساتھ ایک شرط ہے۔ اگر وہ شرط پوری ہو جائے تو یہ سب کامیابی کی نشانیاں ہیں، وہ شرط پوری نہ ہو تو یہ سب ناکامی کی علامتیں ہیں۔ وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط ایک ایسی نعمت ہے کہ جو انسان کو مل جائے تو ہر چیز کامیابی میں بدل جائے۔ اس شرط کا نام ہے نعمت ہدایت۔ اے کاش میں بات کو پہنچا سکوں، ذرا مل کے ایک سلامات پڑھ دیں آپ حضرات تو بات آگے بڑھے۔ نعمت ہدایت، اگر ہدایت کے ساتھ دولت ملے تو کامیابی، ہدایت کے ساتھ اولاد ملے تو کامیابی، ہدایت کے ساتھ منصب ملے تو کامیابی،
اب میں مثال دوں، اگر ہدایت کے بغیر دولت ملے گی تو قارون کی دولت بنے گی، ہدایت کے ساتھ دولت ملے گی تو خدیجہ کی دولت بنے گی۔ ہدایت کے ساتھ جتنی نعمتیں ملتی چلی جائیں وہ سب انسان کے لیے کامیابی کی ضمانت بن جائیں۔ تو کامیاب انسان کو تلاش کرنا ہے جس کے نقش قدم پہ ہم قدم جمائیں۔ کامیابی کے معیارات بہت دنیا والوں نے اپنے اعتبار سے معیارات دیے، لیکن ایک بات اور پوچھتا ہوں، کیا کوئی انسان جو اپنی زندگی کے ایک حصے میں کامیاب ہو اور دوسرے میں ناکام ہو جائے وہ ہمارے لیے نمونہ عمل بن سکتا ہے؟ کا ظاہر ہے کہ اگر ایک حصے میں زندگی کے کامیاب ہے دوسرے میں ناکام ہے تو وہ ہمارے لیے کامل نمونہ عمل نہیں بن سکتا۔ اس کی زندگی کا ممکن ہے کچھ حصہ ایسا ہو جو انسان کو ہدایت اور روشنی دے سکے مگر باقی حصہ تاریکی میں رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نمونہ عمل وہ بن سکتا ہے جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ کامیاب ہو، اور اتنا کامیاب ہو کہ اگر سر پہ ضربت بھی لگ جائے تو کہ فزت برب الکعبہ، صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ اگر سر پہ ضربت بھی لگ جائے تو کہے رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ تو پہلی شرط کامیابی کے لیے، نقص کمال تک جانے کے لیے، نمونہ عمل کو تلاش کرنے کے لیے وہ یہ ہے کہ جس کے نقش قدم ہو وہ خود کامیاب ہو، ہر لمحے میں کامیاب ہو۔ دوسری چیز، ابھی آپ نے قبلہ سے گفتگو سماعت فرمائی، انہوں نے اسی آیہ کریمہ سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا جو انسان کے نقص کو بتا رہی ہے۔ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا۔ جب تم اپنی ماؤں کے بطون سے اس دنیا میں آئے، انسان کی حقیقت تو تم جاہل تھے، کچھ جانتے نہیں تھے۔ تو اب پتا چلا پھر نقص کمال تک آنا ہے تو نقص ہے جہالت، جہالت سے آنا ہے علم کی طرف۔ آگے بڑھ نہیں سکتا جب تک کسی کے نقش قدم نہ ہو۔ تو اگر کوئی خود جاہل ہو تو اس کو سفر طے کرا سکتا ہے، اگر کسی کو خود قدم قدم پہ یہ کہنا پڑے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، تو کیا یہ کامیاب کر سکتا ہے؟ نہیں۔ انسان کی حقیقت بتا دی، تمہاری حقیقت یہ ہے کہ تم ماؤں کے بطون سے ظاہر ہوئے، خارج ہوئے، اس دنیا میں آئے تو کچھ جانتے نہیں تھے۔ تو نہ جاننے سے جاننے کا سفر کرنا ہے، نقص سے کمال، پستی سے بلندی، نہ جاننے سے جاننا، جہالت سے علم۔ اور کتنا ہی انسان علم حاصل کر لے، ہم کہیں چلیے کوئی بھی عالم ڈھونڈ لیں، اس کے نقش قدم اپنے لیے قابل اتباع بنا لیں، اس کی زندگی کا ہر لمحہ ہمارے لیے قابل اطاعت ہو جائے، ممکن ہے؟ کم ممکن نہیں، اس لیے کہ انسان اس دنیا میں آیا جاہل، پھر اپنی محنت کے ذریعے، ریاضت کے ذریعے، کوشش کے ذریعے علم حاصل کرے گا، مگر پھر بھی اس کی ایک کمزوری ہے کہ علم حاصل کرتے کرتے جب کمال پہ پہنچ جائے گا تو قرآن اعلان کر دے گا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، ہم نے تمہیں قلیل علم عطا کیا ہے۔ تو اس کی ابتدا جہالت، اس کی انتہا، اس کا کمال قلیل علم۔ قلیل علم سے زیادہ یہ حاصل نہیں کر سکتا، اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے، اس کے اندر وہ پوٹینشل نہیں ہے کہ اس سے زیادہ یہ حاصل کر سکے۔ تو ایک ایسا انسان جو قلیل علم رکھتا ہو، اسی لیے دیکھیں جتنے اگر علم کو ایک صراط مستقیم مان لیا جائے تو جتنے قدم چلتا چلا جائے گا اتنے کا عالم ہے، باقی کا جاہل ہے۔ اور اسی لیے دنیا میں جتنے عالم ہیں ان کے علم کی انتہا اعتراف جہالت ہے۔ کاش کہ میں اس بات کو پہنچا سکوں، ان کے علم کی انتہا، آپ پہنچے اپنا مرض لے کر کسی طبیب حاذق کے پاس، اس نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس نے آپ کا کیس ریفر کر دیا، بھئی یہ میں نہیں کر سکتا، آپ وہاں جائیے۔ یہ کیس کا ریفر کرنا اعتراف جہالت ہے۔ یہ کیس کا ریفر کرنا، بھئی میری حد اتنی ہے، اس سے آگے میں نہیں بڑھ سکتا۔
تو دنیا میں جتنے بھی آپ کو ملیں گے وہ قلیل علم والے، اعتراف جہالت. اسی لیے اب جملہ معصوم کا جملہ سنا رہا ہوں آپ کو. مولا سے کسی نے پوچھا، امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے، سوال کیا گیا کہ مولا یہ فرمائیے کہ جب انسان کے علم کی انتہا اعتراف جہالت ہے تو عالم اور جاہل میں فرق کیا ہے؟ توجہ فرمائیں گے، عالم اور جاہل میں فرق کیا ہے؟ امام نے مسکرا کے جواب دیا کہ فرق یہ ہے کہ عالم کو یہ پتا ہوتا ہے کہ وہ جاہل ہے، جاہل کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ جاہل ہے. اعتراف جہالت. تو انسان، لوگ جانتے تو ہیں، کچھ جانتے ہیں. اب جملہ ایک خطیبانہ یہاں پہ کہہ دوں کہ لوگ جانتے ہیں دنیا میں جتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں، مسائل پیدا کرتی ہے جہالت، مسائل کو حل کرتا ہے علم. پیدا کرتی ہے جہالت، حل کرتا ہے علم. لہذا اگر مسائل کو حل کرنا ہے تو کسی صاحب علم کو نقش قدم ڈھونڈنے ہوں گے جو نقش کمال تک پہنچائے. دنیا والے جانتے ہیں مگر کتنا؟ ہر ایک کہتا ہے ہم جانتے ہیں مگر بہت تھوڑا. قرآن نے کہہ دیا تم جانتے ہو مگر بہت تھوڑا. تو جملہ کہہ دوں، اگر کچھ جاننا ہے تو در در جائیے، اگر سب کچھ جاننا ہے تو در حیدر پہ آئیے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اس لیے کہ جس نے یہ حقیقت بتائی کہ تمہارا علم قلیل، تمہاری ابتدا جہالت، اسی نے آگے بڑھ کے کہا، اسی قرآن نے، کہ دیکھو کچھ ایسے بھی ہیں تم میں کہ جنہیں پہچاننے کے لیے تمہیں بھی دل کی نظر پیدا کرنی پڑے گی، بصیرت پیدا کرنی پڑے گی. کون؟ سورہ عنکبوت. ارشاد ہوا بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. انسانوں میں کچھ ایسے ہیں کہ جن کے سینے آیات بینات کا مجموعہ ہیں، جو علم دیے گئے ہیں. غور کیا، تمہاری حقیقت ابتدا جہالت، انتہا قلیل علم، مگر تم میں کچھ ایسے ہیں کہ جو علم دیے گئے ہیں. تمہارا علم جتنا بھی حاصل کر لو، ایک منزل ضعیفی کی ایسی آتی ہے کہ علم الگ ہو جاتا ہے، اپنا نام بھی یاد نہیں رہتا، اپنی اولاد کو بھی نہیں پہچانتا، سب چلا گیا ذہن سے، محو ہو گیا. لیکن یہ جن کا تعارف کرا دیا گیا، یہ وہ ہیں کہ جن کے ذہن میں علم ہے، قلب میں علم ہے، اعضاء و جوارح میں علم ہے، خون کے قطروں میں علم ہے. جیسے پانی سے نمی الگ نہیں ہو سکتی، ایسے ہی ان سے علم کو الگ نہیں کیا جا سکتا. اگر سر و تن میں جدائی بھی کر دی جائے تو سر نو کے نیزہ سے تلاوت قرآن کر کے بتائے گا کہ علم کو الگ نہیں کیا جا سکتا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. لہذا دو باتیں سامنے آئیں. اب تیسری خصوصیت دیکھیں، یاد رکھیے گا، انسان کو انسان بننا ہے تو انسانوں کے ساتھ رہنا ہوگا، اور اگر بہتر انسان بننا ہے تو بہترین انسان کے ساتھ رہنا ہوگا. اس لیے کہ قرآن کریم کا فلسفہ ضعف الطالب والمطلوب. علماء تشریف فرمائیں، برادر محترم مولانا عمار صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں. ضعف الطالب والمطلوب، طالب اور مطلوب، ان دونوں کا رشتہ سمجھ لو. اگر مطلوب یعنی آئیڈیل، آدرش، نمونہ عمل، اگر وہ پست ہوگا تو انسان بھی پست ہو جائے گا. اگر آئیڈیل بلند ہوگا تو انسان کی شخصیت بھی بلند ہو جائے گی. ایک انسان کا مقصد صرف اور صرف دولت حاصل کرنا ہے بغیر کسی شرط کے، تو اب یہ صرف اور صرف دولت حاصل کرے گا، اس کے لیے اسے انسانی اعضاء بیچنے پڑے، انسانوں کی اسمگلنگ کرنی پڑے، ڈرگ سپلائی کرنی پڑے، اپنے معیار سے بہت گرنا پڑے، قوم کا سودا کرنا پڑے.
سب کچھ کر جائے گا، چونکہ اس کا آئیڈیل پست ہے لہذا اس کی شخصیت کبھی پستی سے نکل نہیں سکتی۔ تو اب جب بات طے ہو گئی کہ طالب اور مطلوب کا یہ رشتہ ہے آپس میں، اور بلند وہی کر سکتا ہے جو مطلوب کامل ہو، تو تیسری بات، بس 4 باتیں عرض کروں گا آج کی حد تک۔ تیسری بات یہ کہ ہمیں نقص سے بچانے کے لیے جو نمونہ سامنے ہو، اس نمونے کا حقیقی اور تاریخی ہونا ضروری ہے۔ تاریخی اور حقیقی ہونا ضروری ہے۔ وہ کوئی افسانوی کردار نہ ہو، کوئی کاغذی پیکر نہ ہو، کوئی جعلی شخصیت نہ ہو، کوئی ایسا کردار نہ ہو جسے عظمتوں کے زینے چڑھانے کے لیے بکے ہوئے مورخین گھڑی ہوئی روایتوں کی بیساکھیاں عطا کریں، بلکہ تاریخ کا حقیقی کردار ہو کہ جس کا اگر تاریخ میں نام ملے تو عملی زندگی میں نقش قدم بھی ملے۔ عزیزو توجہ فرمائیے گا، آپ تاریخ کے کوکھ سے اگر 3 اور بیٹیاں پیدا کرا بھی دیں گے تو عملی زندگی میں وہ رہنمائی کیسے کریں گی؟ اس لیے کہ جعلی کردار ہیں، اگر چادر میں نظر آئیں گی تو اکیلی فاطمہ، مباہلے میں نظر آئیں گی تو اکیلی فاطمہ، رسول تعظیم کے لیے اٹھیں گے تو اکیلی فاطمہ۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو تیسری شرط، تیسری باتیں واضح ہو رہی ہیں، بس ایک بات اور عرض کروں گا۔ پہلی چیز خود کامیاب، دوسری چیز علم ترہ امتیاز ہو اس کا، تیسری چیز جعلی کردار نہ ہو۔ کاغذ کے پھولوں سے کبھی خوشبو نہیں آ سکتی، اگر واقعاً چاہیے تو پھر ایسا کردار ہو کہ جس کے نقش قدم عملی زندگی میں موجود ہوں۔ اب اس اعتبار سے دیکھتے چلے جائیں، شاید وقت اتنا نہ ہو کہ چوتھی مرحلے پہ بھی آؤں، لیکن اس اعتبار سے دیکھیں، چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر آپ کی توجہات اور حاصل کر لوں۔ اس اعتبار سے اگر شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت ہی کو دیکھ لیں تو پہلی شرط کہ کامیاب ہو، اگر کامیابی کے اعتبار سے دیکھیں گے تو خدا کی قسم 18 سال کی مختصر زندگی، مختصر حیات، مگر اتنی جامع، اتنی مکمل، اتنی کامیاب کہ رسول کے بعد پھر علی کی ضرورت ہے، علی کے بعد پھر حسن کی ضرورت ہے، حسن کے بعد پھر حسین کی ضرورت ہے، مگر قیامت تک فاطمہ کے بعد دوسری فاطمہ کی ضرورت نہیں ہے۔ مختصر مگر اتنی جامع کردار، اتنا حقیقی کہ جس کے نقش قدم پیغمبر کی زندگی کے ہر مرحلے میں نظر آئے، اور ایسے نظر آئے کہ نبی کہتے ہوئے نہ دکھائی دیں، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ وہ ٹکڑا ہے جو مجھ سے ہے۔ علماء تشریف فرمائیں، کہہ سکتے تھے فاطمہ تو بضعتی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، بات مکمل ہو جاتی۔ بضعۃ منی، وہ ٹکڑا جو مجھ سے ہے، اس کے اندر ایک نزاکت ہے۔ نزاکت کیا؟ دیکھیے کسی بھی چیز کو اگر کل سے الگ کر دیا جائے تو جز الگ ہو جاتا ہے، کل الگ ہو جاتا ہے، جز کا حکم الگ ہے، کل کا الگ۔ خدا نہ خواستہ کسی کی انگلی کٹ جائے، انگلی مردہ ہو گئی، جسم سے اس کا تعلق ختم ہو گیا، اب یہ نجس ہے، جب تک جسم سے وابستہ ہے جو حکم جسم کے لیے ہے وہی انگلی کے لیے ہے، الگ ہو گئی اس کے لیے حکم الگ۔ دریا سے پانی نکال لیں ایک گلاس بھر کے، دریا کے لیے اور حکم، اس پانی کے اندر گلاس کے اگر ایک قطرہ نجاست گر جائے پورا نجس، دریا میں نجاست گر جائے نجاست بھی پاک ہو جائے گی، ہے اسی دریا کا حصہ لیکن الگ ہو گیا تو اس سے تعلق ختم ہو گیا۔ اگر پیغمبر فاطمہ تو بضعتی کہتے تو وہی تعلق ہوتا جو کٹنے کے بعد انگلی اور جسم کا رہ جائے گا، لیکن فاطمہ تو بضعۃ منی کہہ کے بتا دیا کہ مجھ سے الگ ضرور ہے مگر جو میرے لیے حکم ہے وہی فاطمہ کے لیے بھی حکم ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔
اور یہی وجہ ہے کہ آپ تاریخ کے اندر اگر دیکھیں، بس وقت نہیں بچا کہ زیادہ تشریح کروں، میں نے جو باتیں عرض کر دی اب اسی کو سمیٹ کر یہیں پہ گفتگو کو روک دینا چاہتا ہوں۔ اسی لیے آپ دیکھتے چلے جائیں، ہر مرحلے کے اوپر دشمنان اسلام کی کوشش یہ رہی، سازش کرنے والے یہ کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح شہزادی کونین کی عظمت کو کم کر دیا جائے، اس لیے کہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ جب تک یہ کردار موجود ہے، جب تک یہ نمونے موجود ہیں، اس لیے کہ شہزادی کونین کی عظمت تو یہ ہے کہ فاطمہ 14 میں بھی اکیلی ہیں، فاطمہ 14 میں بھی تنہا ہیں، اسی لیے شہزادی کو مرکز تطہیر کہا جاتا ہے۔ مرکز کا مطلب کیا؟ مرکز کا مطلب کیا؟ مرکز ایک ہوتا ہے، دائرہ کتنا ہی وسیع ہو جائے مگر مرکز کے بغیر نہیں بن سکتا۔ اسی لیے جب تک شہزادی نہ آ گئی، جب چادر میں شہزادی آئیں تو کیا ہے؟ الفاظ کیا ہے؟ فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا، جب ہم مکمل ہو گئے، اب مکمل ہو گئے۔ جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے کہ جب تک علی کی ولایت کا اعلان نہ ہو دین مکمل نہیں ہوتا، جب تک فاطمہ چادر میں نہ آ جائیں اہل بیت مکمل نہیں ہوتے۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ اسی لیے ہر مرحلے کے اوپر یہ کوشش ہوتی رہی کہ شہزادی کی عظمت کو کم کر دیا جائے، تاکہ دنیا جو متاثر ہو رہی ہے اس دن سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ مذہب اہل بیت کی طرف آئے، ان میں سے 90% وہ ہیں کہ جو شہزادی کی مظلومیت اور شہزادی پر ہونے والے ظلم کی وجہ سے ادھر آئے۔ ایک نام دینا چاہتا ہوں، ارباب فہم و دانش موجود ہیں، عبد المنعم حسن سوڈانی۔ عبد المنعم حسن سوڈانی یہ ایک شخصیت ہے، سوڈان کے ایک بڑے عالم ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں تحقیق کرتے کرتے، مطالعہ کرتے کرتے ایک ایسے کلام سے میری شناسائی ہوئی، ایک ایسا کلام میرے سامنے آ گیا کہ میں اسے دیکھ کر حیرت میں رہ گیا کہ یہ کس کا کلام ہے جو ہو بہو قرآن معلوم ہوتا ہے۔ کہ قرآن سے اتنا قریب یہ کس کا کلام ہے؟ کہ میں نے مزید اس میں تلاش کرنا شروع کیا، آگے دیکھنا شروع کیا، کہ تب مجھے پتا چلا کہ یہ حضرت فاطمہ زہرا کا خطبہ فدق ہے۔ توجہ فرمائیں، دیکھیے دوسروں، ایک کمی جو ہم سے ہوئی اس کا اعتراف بھی یہاں کرتے چلیں، دوسروں تک یہ باتیں پہنچانا، اپنے سرمایے سے غیروں کو واقف کرانا، یہ ہماری ذمہ داری تھی۔ انہیں کیسے پتا چلے گا کہ نہج البلاغہ کیا ہے، صحیفہ سجادیہ کیا ہے، دعائے کمیل کیا ہے، اصول کافی کیا ہے؟ ہمارے ریسورسز، ہمارے مخازن، ان تک وہ کیسے پہنچیں گے؟ ہمارے منابع تک۔ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم تعارف کرائیں، لیکن بدقسمتی سے یہاں ہم ناکام رہ گئے۔ اگر اتفاقاً کسی کا خود سابقہ پڑ گیا اور اس نے دیکھ لیا تو پھر وہ کلام اس کے اوپر اثر کیے بغیر نہیں رہتا۔ بالکل ایسے کہ جیسے اچانک نہج البلاغہ سے شیخ محمد عبدہو کی شناسائی ہوئی اور انہوں نے دیکھا کہ ارے یہ کس کا کلام ہے؟ بلاغت کی کتاب سمجھ کے نہج البلاغہ کو اٹھایا اور جب پڑھا تو کہتے ہیں میں نے 200 مرتبہ نہج البلاغہ کا مطالعہ کیا، اور اس کے بعد جو جملے لکھے، بات آ گئی، 2-3 جملے سنا دوں۔ کہ عجیب کلام ہے کہ جس کلام کو پڑھتے ہوئے میں مختلف دنیاؤں کی سیر کرتا ہوں، کبھی میں میدان جنگ میں پہنچ جاتا ہوں کہ جہاں صفیں سجی ہوئی ہیں۔ دیکھیں جملوں پر توجہ کیجئے گا، ارباب فہم و دانش موجود ہیں۔ صفیں سجی ہوئی ہیں، عجیب بات ہے کہ فصاحتوں کی صفیں سجی ہوئی ہیں، بلاغتوں کے لشکر آراستہ ہیں، حملوں پہ حملے ہو رہے ہیں، توہمات کا خون بہ رہا ہے،
شکوک و شبہات کے لاشیں گر رہے ہیں، فصاحت کا حملہ، شکوک و شبہات. شک اگر انسان کے اندر رہ جائے، شک بہت بڑی بیماری ہے. اسی لیے مولا کا نہج البلاغہ کا جملہ سنا دوں آپ کو، بڑی پیاری بات آقا نے ارشاد فرمائی. کہتے ہیں کہ شک کے عالم میں ساری رات جاگ کے عبادت کرنے سے بہتر ہے کہ یقین کے ساتھ چادر اوڑھ کے سو جاؤ. اس لیے کہ اسلام آیا ہے شک کے اندھیروں سے نکال کر یقین کے اجالوں میں پہنچانے کے لیے. کہا کہ توہمات کے لاشیں گرے ہوئے ہیں، شکوک و شبہات کے اعضاء کٹے پڑے ہیں، فصاحت و بلاغت کا حملہ ہو رہا ہے. کہا پھر اس کو پڑھتے پڑھتے میں کسی ایسے جملے پہ پہنچ جاتا ہوں کہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی شیر اور چیتا اپنے دانتوں کو نکالے ہوئے حملہ کرنے کے لیے آمادہ ہے، یا کوئی شکاری پرندہ اپنے پنجوں کو باہر کیے ہوئے حملہ کر رہا ہے. اور پھر میں اچانک دیکھتا ہوں کہ وہ حملہ کرتا ہے اور دل سے مادیت کی گندگی کو نوچ کے لے جاتا ہے. اللہ اکبر. کہا اور جس محاذ پر بھی میں دیکھتا ہوں، جس میدان میں بھی میں دیکھتا ہوں، ساری فتوحات کا پرچم غالب کل غالب علی ابن ابی طالب کے ہاتھ میں نظر آتا ہے. یہ ہے شیخ محمد عبدہ کے الفاظ. اور اب جو میں نے عرض کیا، ایک مرتبہ صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد. بس گفتگو آخری مرحلے میں آ گئی. یہ کیا کہتے ہیں، ان کے جملے بھی سن لیجئے. عبد المنعم سودانی کہتے ہیں کہ اس کلام کو پڑھتے پڑھتے جس سے میرا تعارف ہوا اور مجھے بالکل یہ محسوس ہوا کہ یہ کلام تو ایک دم قرآن کا ہم پلہ ہے. قرآن کی شان اس کے اندر نظر آ رہی ہے. کیا فصاحت، کیا بلاغت، کیا معانی و مفاہیم کی گہرائی. اور کہتے ہیں اس کے بعد پڑھتے پڑھتے اس خطبے کو میں اس جگہ پہنچا کہ جہاں شہزادی نے اپنا مقدمہ پیش کیا. توجہ رکھیے گا، ایک دم سے مقدمہ نہیں پیش کیا، بلکہ پہلے حمد پروردگار، بعثت پیغمبر کے اسباب، پھر آہستہ آہستہ عبادات کے بارے میں بیان، اور پھر وہ مرحلہ آتا ہے. یہاں پہ آ کے اس کا جملہ سنیے گا. کہا کہ جب میں اس مرحلے کے اوپر پہنچا کہ جہاں بی بی نے اپنا مقدمہ پیش کر کے قرآنی آیات سے استدلال کیا، اپنے مقدمے کی خود بحث کی، تو کہا کہ میں ان استدلال کو دیکھنے کے بعد، ان دلائل کو دیکھنے کے بعد یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ شہزادی بالکل حق پر تھی اور جو ان کے مقابلے پر تھا وہ ظالم تھا. یہ کوئی اپنا نہیں کہہ رہا، یہ غیر کہہ رہا ہے. اور اب جو اس نے نتیجہ نکالا ہے وہ سن لیجئے. کیا میں مجبور ہوا یہ کہنے پر کہ رسول کی بیٹی حق پر تھی، جو مقابلے پر تھا وہ ظالم تھا، اور ظالم کو تو کافروں پر بھی حکومت کرنے کا حق نہیں ہے، رسول کی جانشینی کا حق کہاں سے پہنچ جائے گا. جناب فاطمہ کے نام سے چلنے والے، جناب فاطمہ کے نام سے چلنے والے، انہی کا صدقہ کھاتے ہو، ابھی انہی کا صدقہ کھاتے ہو، انہی کے نام پر بدعت 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 اور شرک کے نعرے لگاتے ہو. او مسلمانوں، تم ڈوب کر کیوں نہیں مر جاتے؟ نعرہ ایک مرتبہ مل کے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. بس عزیزو وقت ختم ہوا. آخری بات جو سلسلے کی عرض کر رہا ہوں اس کو مکمل کرتا ہوں. تو میں نے عرض کیا کہ یہ دیکھ رہے ہیں دیکھنے والے کہ کس کا ذکر، کس کی شخصیت، کس کی مظلومیت سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے غیروں کو؟ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. لہذا عباسی حکمراں کا دربار ہے اور وہ کوشش کر رہا ہے کہ ان ساری احادیث کو کلادم قرار دے دیا جائے کہ جو شہزادی کو افضل النساء قرار دیتی ہیں، تمام خواتین کا سردار قرار دیتی ہیں.
دربار میں علماء موجود ہیں اور ان سے کہتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ تم نے وہ احادیث و روایات سنی ہے کہ جس میں جو پیغمبر سے منسوب کر کے بیان کی جاتی ہیں کہ جس میں یہ بیان کیا گیا کہ فاطمہ مریم سے افضل ہے، تمہارا اس سلسلے میں کیا خیال ہے؟ یہ رکھیے، مرغ و ماہی کے دسترخوان کی خوشبو پر اپنے ایمان کو نثار کرنے والوں کی زبان پر کبھی کلمہ حق نہیں بلند ہو سکتا۔ بنی عباس کے نچے ہوئے دسترخوان کے نوالے چبانے والے وہ کہاں سے حق بول سکتے ہیں؟ لہذا سب نے یک زبان ہو کے کہا کہ یہ ساری روایات جعلی ہیں جو پیغمبر سے منسوب کر دی گئی، اصل بات یہ ہے کہ مریم کا رتبہ افضل ہے، جناب فاطمہ کا مریم سے کوئی تقابل نہیں ہے، مریم مریم ہے۔ کا ثبوت یہ ہے کہ مریم کی طہارت کا اعلان قرآن میں موجود ہے۔ قرآن اعلان کر رہا ہے، یا مریم ان اللہ اصطفاکی و طہرکی، مریم کی طہارت کا اعلان ہے، فاطمہ کی طہارت کا اعلان نہیں۔ مریم کے نام کا سورہ موجود ہے، فاطمہ کے نام کا کوئی سورہ نہیں۔ لہذا یہ دو ثبوت کافی ہیں کہ فاطمہ سے افضل ہے مریم۔ بات طے ہو گئی۔ کیا کسی کو کوئی اعتراض؟ سارے علماء خاموش۔ کہ اس بات کو لکھا جائے، مہر لگائی جائے اور اس پر ہم سرکاری مہر لگائیں گے تاکہ یہ ساری روایات جو پیغمبر سے منسوب کر کے بیان کی جاتی ہیں ان کا بیان کرنا، ان کا نقل کرنا روک دیا جائے۔ آپ توجہ فرمائیے، بس آخری مرحلہ، 2 منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں۔ بات طے ہو گئی۔ دیکھیں یہ بھی عجیب بات کہ قرآن کے اندر واقعاً جناب فاطمہ کے نام کا تو کوئی سورہ نہیں ہے۔ اتنے سورے تھے، ایک سورہ فاطمہ بھی آ جاتا تو کیا ہوتا؟ لیکن یاد رکھیے، بس ایک ہی جملہ کہوں گا، اللہ نے قرآن کی حفاظت کی خاطر کوئی سورہ علی یا سورہ فاطمہ نہیں رکھا۔ اگر سورہ فاطمہ آ جاتا تو قرآن بھی 73 حصوں میں تقسیم ہو جاتا۔ لہذا قرآن میں فاطمہ کے نام کا سورہ نہیں ہے، صفات بیان کر دی۔ کاش جملہ پہنچا سکوں، صفات رکھ دی۔ علی کا نام نہیں ہے، صفات موجود ہے۔ فاطمہ کا نام نہیں، صفات موجود۔ کیوں؟ یہ قدرت کا کھلا ہوا چیلنج ہے کہ نام کا فاطمہ بننا آسان ہے، صفات کا فاطمہ بننا مشکل ہے۔ اگر تم میں دم ہے تو صفات کا علی بن کے دکھاؤ، صفات کی فاطمہ بن کے دکھاؤ۔ لہذا سنیے گا، بس ایک گلی والا کھڑا ہوا اور اس نے کہا بادشاہ خاموش ہو جا، خاموش، غلط کہتے ہیں یہ سب، میں بتاتا ہوں کہ حقیقت کیا ہے۔ کہ مریم کی طہارت کا اعلان ہے مگر فاطمہ کی طہارت کا 2 جگہ اعلان ہے۔ مریم کی طہارت کا ایک اعلان، حضرت زہرا کی طہارت کے 2 اعلان۔ کہ مریم کے لیے آیا ان اللہ اصطفاکی و طہرکی، اور فاطمہ کے لیے آیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یطہرکم پہلا اعلان، تطہیرا دوسرا اعلان۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز۔ کوئی کیا سمجھے گا؟ نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، بانو تاجدار حل عطا، مصطفیٰ مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ اور اس کے بعد قلم توڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر میرے سامنے مجبوریاں نہ ہوتی، رشتہ آئین حق زنجیر پاس فرمانے جناب مصطفیٰ، میرے سامنے شریعت محمدی کی زنجیریں ہیں، پیغمبر کی حدیث میرے سامنے، اگر یہ نہ ہوتی تو میں کیا کرتا؟ اللہ اکبر، اگر یہ نہ ہوتی تو میں کیا کرتا؟ اگر مجھے تربت فاطمہ کی خاک مل جاتی، اگر مجھے تربت فاطمہ کی خاک مل جاتی تو دنیا خانہ کعبہ کو سجدہ کرتی، میں تربت فاطمہ کو سجدہ کرتا۔ لہذا کہا کہ بادشاہ سن،
مریم کے نام کا ایک سورہ، سورہ مریم، فاطمہ کے نام کے دو سورے، سورہ حل عطا اور سورہ کوثر۔ پیغمبر سے وعدہ کیا کہ آپ کو کوثر دیں گے، عطا کیا حضرت فاطمہ کو۔ بس آخری بات، اور کہا بادشاہ سن، مریم اور ہیں، فاطمہ اور ہیں۔ جب مریم کے پاس فرشتہ آیا تو مریم غسل خانے میں تھی، فرشتہ حکم خدا لے کے آیا، جبرائیل آئے، اسی جگہ پہنچ گئے، مریم کی اجازت نہیں لی، کہ جہاں اجازت کے بغیر فرشتہ پہنچ جائے وہ مریم کا رتبہ ہے، جہاں چادر کے باہر آ کے جبرائیل کھڑا رہے۔ کہ مریم کا ایک بیٹا معصوم، فاطمہ کے 11 بیٹے معصوم۔ مریم کے بیٹے کو شہادت نہیں ملی، فاطمہ کی میراث ہے شہادت، یہاں ہر ایک شہید۔ اور آخری بات، بادشاہ اگر یقین نہ آتا ہو تو سن اور یاد رکھ، انتظار کر، تو بھی انتظار کر، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب غیبت کا پردہ اٹھے گا، غیبت کا پردہ اٹھے گا، غیبت سے فاطمہ کا بیٹا نکلے گا، عرش سے مریم کا بیٹا آئے گا، اس دن فیصلہ ہو جائے گا۔ دیکھ لینا، جو نماز پڑھائے گا وہ افضل ہے جو نماز پڑھے گا۔ آسان مرحلے نہیں ہے عزیزو۔ دنیا آج ہم سے سوال کرتی ہے کہ آپ روتے کیوں ہیں، آپ گریہ کیوں کرتے ہیں؟ ذرا بتائیے کہ اے یہ عظمت جس بی بی کی ہو، جس دروازے پہ آ کے پیغمبر سلام کیا کرتے ہو، آیہ تطہیر کی تلاوت کرتے ہو، 3 دن گزرے ہیں پیغمبر کے وصال کو کہ اسی دروازے کے اوپر مسلمان کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے علی کو باہر نکال دو ورنہ ہم اس دروازے پہ آگ لگا۔ دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کے شہزادی کہہ رہی تھی کیا اس در کو جلا دو گے جہاں حسن و حسین رہتے ہیں؟ ذرا اندازہ لگائیں، اس جذباتی بات کو سنیں کہ کیا فرمایا شہزادی نے۔ اور اس کے بعد ظالموں کا جواب کیا تھا کہ بھاری دروازہ گرا دیا گیا اور رسول کی بیٹی در اور دیوار کے درمیان پس گئی۔ امام باقر کا جملہ ہے کہ جو دروازہ گرا اس کے اندر ایک میخ نکلی ہوئی تھی جو ہماری جدہ کی پسلیوں میں بے بس۔ خدا نہ کرے کہ کبھی کسی پہ یہ وقت پڑے، بس اگلی مجلس کا وقت آ گیا، 2 جملے سن لیجئے۔ ایک خدا نہ کرے کہ کبھی کسی پہ یہ وقت پڑے، لیکن سنتے ہیں کہ ہڈیاں ٹوٹنے کی تکلیف بہت ہوتی ہے، اور اگر کسی کی پسلیاں ٹوٹ جائیں، اب سمجھیے کیسا اجر رسالت ادا کیا مسلمانوں نے کہ فاطمہ اپنے گھر میں بھی چلتی تھی تو ایک ہاتھ پہلو پہ رہتا تھا اور دوسرے ہاتھ سے دیوار کا سہارا لے کے چلتی تھی۔ 7 دن گزر گئے، کوئی بیٹی کو باپ کا پرسہ دینے نہیں آیا، کوئی پرسہ دینے نہیں آیا، اور شہزادی کے گریے کا عالم۔ اسی لیے معصوم فرماتے ہیں کہ 5 رونے والے ہیں کہ جن کے جیسا کوئی رونے والا نہیں۔ ایک جناب آدم، دوسرے جناب نوح، تیسرے جناب یعقوب، چوتھے امام زین العابدین جو 35 سال تک روتے رہے، اور جب آنکھوں میں آنسو نہ رہے تو خون کے آنسو روئے۔ مگر امام کا فقرہ ہے، کہتے ہیں ان سب میں سب سے زیادہ رونے والی ہماری جدہ، ہماری دادی۔ اے مولا، ارے شہزادی تو صرف اپنے بابا کے بعد 90 دن زندہ رہی یا 75 دن زندہ رہی، میرا امام تو 35 سال تک روتا رہا۔ کیا فاطمہ جناب امام زین العابدین سے بھی زیادہ رونے والی تھی؟ عجب نہیں، امام جواب دیں کہ تو نے غور نہیں کیا، سید سجاد مدینے کی گلیوں میں روتے تھے، کٹے ہوئے گوشت پر نگاہ پڑ گئی تو کربلا کا رخ کیا، بابا دیکھا کوئی جانور ذبح ہونے جا رہا ہے، پوچھا پانی پلا لیا، پھر کربلا کا رخ کیا، اے بابا مدینے کا جانور بھی پیاسا ذبح نہیں ہوتا، میرا پیاسا بابا۔ مگر سنیے گا، سید سجاد روتے رہے،
مگر کسی نے نہیں کہا کہ یا دن کو رو لیا کرو یا رات کو رو لیا کرو، مگر ہائے فاطمہ کہ کہنے والے کہہ رہے ہیں یا دن کو رویا کرو یا رات کو رویا کرو۔ میں ایک مرتبہ کہا یا علی میں نے آپ سے کچھ نہیں مانگا مگر میرے لیے جنت البقیع میں ایک حجرہ بنا دیجئے جہاں میں اپنے بابا کو رو لیا کروں۔ ہر صبح شہزادی بچوں کی انگلیاں پکڑتی تھی، اس حجرے میں جا کے بیٹھتی تھی۔ یہ عجیب مجلس تھی کائنات کی کہ جہاں ذاکرہ معصومہ تھی، سننے والے معصوم تھے اور مرثیہ تھا صبت علیہ مصائب اللو النہار۔ آخری فقرے، ایک دن جو شہزادی گھر آئی تو کہا یا علی مجھے بابا کے لباس کی زیارت کرا دیجئے، آج مجھے بابا کی بڑی یاد آتی ہے۔ لیجئے بابا کا لباس لایا گیا، رسول اللہ کا پیراہن دیکھا، خوشبو سونگی تو شہزادی کو غش آ گیا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے اتنا کہوں گا اے بی بی آپ نے لباس دیکھا تھا اور غش آ گیا، لباس میں کہیں تیر کے نشان تو نہیں تھے، لباس میں کہیں خون تو نہیں تھا، مگر ایک ننھی سی بچی شام غریباں بابا کا لاشا جلتی ہوئی ریتی پر، جسم تیروں سے چھلنی، لباس نہ جسم بے سر اور سکینہ، ہائے بابا میرا بابا۔